رحیم فاتح حنین میدان کارزار میں حضرت شیبہ ابن عثمان کہتے ہیں جب فتح مکہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حنین کی طرف جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے عزم غزوہ فرمایا تو میں نے عہد کر لیا کہ اپنے باپ اور چچا کا جنہیں مسلمانوں نے عہد میں قتل کر دیا تھا انتقام لوں گا۔ چنانچہ میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ کسی نہ کسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کینہ نکالوں۔ میں خنجر لے کر دائیں جانب سے بڑھا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کھڑے پایا۔ میں نے خیال کیا میں ادھر سے تو کامیاب نہیں ہو سکتا، چنانچہ میں بائیں جانب سے بڑھا تو ادھر بھی ایک آدمی کھڑا پایا۔ میں پیچھے سے ہو کر آپ پر حملہ کرنے کو ہی تھا کہ ایک شعلہ آتش اٹھا جو میرے اور حضور علیہ السلام کے درمیان حائل ہو گیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ یہ شعلہ مجھے جلا کر کہیں خاکستر نہ کر دے۔ میں نے خائف و ترساں ہو کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور الٹے پاؤں بھاگ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے مجھ پر نگاہ کرم ڈالی اور فرمایا شیبہ میرے نزدیک آؤ۔ پھر فرمایا اے اللہ جل جلالہ اس سے شیطان دور کر دے۔ جب میں نے حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھا تو میری آنکھوں اور کانوں نے یہ شہادت دی کہ میں کفار سے جہاد کروں۔ آیا قتل کرنے واسطہ یہ جو عام گل نہیں، تاریخی گل نہیں، یہ صحابہ دے حوالے نال گلاں ہوندیاں پیاں، صحابہ کی پیاں۔ فتح مکہ کے دن حضرت عیسیٰ کا ہدیہ تبریک ہدیہ تبرک اچھا جی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ طواف کعبہ کر رہے تھے کہ ایک کپڑا اور ہاتھ نمودار ہوئے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہاتھ اور کپڑا کیسا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے انہیں دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں حضور۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عیسیٰ ابن مریم تھے جو مجھے سلام کہہ رہے تھے۔ جنگ حنین میں نصرت الہی کی بارش۔ مالک ابن عوف جنگ حنین میں لشکر کفار کا کماندار تھا۔ جو ہی لشکر اسلام میدان جنگ سے قریب ہوا اس نے چند جاسوسوں کو لشکر اسلام کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ وہ مشاہدہ کے بعد مالک ابن عوف کے پاس نہایت پریشان حالی کے عالم میں پہنچے تو اس نے ان سے اس پریشانی کا سبب پوچھا تو بولے ہم نے چتکبرے گھوڑوں پر ایسے سوار دیکھے ہیں جن کے رنگ سفید ہیں اور اگر ہماری قوم ان سے لڑے تو مقابلہ کی تاب نہ لا سکے گی۔ خیریت اسی میں ہے کہ ہماری زبان پر اعتبار کرو، واپس چلے جاؤ اور ہمیں اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ۔ لقد نصركم شيبة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم۔ ایو مظاہرہ ہو رہا۔ غزوہ حنین میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی۔ جب غزوہ حنین میں جنگ کے آغاز میں مسلمانوں پر شکست کے آثار پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی
اے اللہ جس فتح و ظفر اور کامیابی و نصرت کا تو نے وعدہ فرمایا ہے اس سے ہمیں نواز۔ عقل موف ہے۔ درجة الرفيق کاری بیٹھے جی بیٹھ وہ کرو کہ سوال جڑے آئے نا تھوڑے پرانا میں جواب ادھورا دیتا آج کوئی وقت ملے تو آج میں پورا تو دے سا ٹھیک ہے وقت تو کرنا اے پڑھ لے گا پڑھ لیکن بات بھول گئے۔ چنانچہ نصرت الہی ملائکہ کی صورت میں آ پہنچی۔ ملائکہ چت قبر گھوڑوں پر سوار میدان کارزار میں اتر آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، ھذا حین الوطین، یعنی اب جنگ کا بازار گرم ہو چکا ہے۔ بعد ازاں آپ نے مٹھی بھر مٹی لی اور اسے کافروں کی طرف پھینک دیا۔ آپ کا شاہدۃ الوجوہ فرمانا تھا کہ تمام کفار کی آنکھیں مٹی سے بھر گئیں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ کفار الٹے پاؤں بھاگے۔ حنین میں کفار منہ کے بل گر پڑے۔ منہ کی بات کرے بڑے جی اچھا بعض روایات میں اس طرح آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا، مجھے باری باری ریت کی مٹھی پکڑاتے جاؤ۔ جس اونٹنی پر حضور علیہ السلام سوار تھے وہ اتنی خمیدہ پشت تھی کہ آپ آسانی سے زمین سے ریت کی مٹھی اٹھا سکتے تھے۔ آپ نے ریت کی مٹھی بھر کر شاہد الوجوہ ثم لا ینصرون فرمایا اور مٹی کفار کی طرف پھینک دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں شکست و ہزیمت اٹھانی پڑی۔ میدان کارزار میں سرکار دو جہاں کا دست شفا۔ حضرت عائد بن عمر مزنی کا بیان ہے کہ ہم جنگ حنین میں حضور علیہ السلام کے عین سامنے جنگ کر رہے تھے۔ اچانک غنیم کی طرف سے ایک تیر میری پیشانی پر آ کر لگا، جس کے اثر سے میری پیشانی، سفید داڑھی اور سینہ پر خون بہنے لگا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے دست اقدس سے میری پیشانی، چہرے اور سینے سے خون صاف کر دیا۔ حضرت عائد اپنی زندگی میں یہ واقعہ نہایت فخر سے سنایا کرتے تھے۔ جب ان کی وفات واقع ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عائد کے جسم کے جس حصے پر حضور علیہ السلام نے اپنا دست اقدس پھیرا وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ گستاخان رسول کی عقل موف ہو گئی۔ گستاخان رسول کی عقل موف ہو گئی۔ ہجرت کے 9 سال حضور علیہ السلام نے بنی کلاب کی طرف ایک مہم روانہ فرمائی اور ساتھ ہی ایک مکتوب گرامی بھی ارسال فرما دیا تاکہ وہ لوگ اسلام کے مطیع و منقاد ہو جائیں۔ ان لوگوں نے مکتوب گرامی کی عبارت کو دھو ڈالا اور جس چمڑے پر خط لکھا گیا تھا اسے ایک چرخی ڈول کے ساتھ سی دیا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا ما لہم اذہب اللہ عقولہم، اس کے بعد اس قبیلہ کی عقل معوف ہو گئی اور اس قدر متخلط الکلام ہو گئے کہ ان کی باتوں کی مفہوم کی بھی سمجھ نہ آتی تھی۔ سفر تبوک میں پانی کے چند پیالے چشمہ بن گئے۔ اسی سال غزوہ تبوک واقع ہوا۔ ایک جگہ حضور علیہ السلام کو نیند آ گئی۔ مقام تبوک تک حضور علیہ السلام کو سفر اختیار کرنا پڑا۔ تمام رات سفر میں گزر گئی۔ صبح کے وقت آپ کو نیند آ گئی حتیٰ کہ سورج نکل آیا۔ حضور علیہ السلام نے ابو قتادہ سے پانی طلب کیا۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک لوٹا پانی تھا جس سے میں نے حضور علیہ السلام کو وضو کرایا۔ وضو سے فراغت کے بعد فرمانے لگے باقی ماندہ پانی کو ذرا سنبھال کر رکھنا، یہ بہت کام آئے گا۔ آپ کے آگے آگے صحابہ اکرام کا قافلہ تھا جو ایک ایسی جگہ ٹھہر گیا جہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے ہر چند کہا کہ کسی ایسی جگہ قیام کرو جہاں پانی ہو، لیکن کسی نے التفات نہ کی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ شدت گرمی نے انہیں بہت متاثر کر رکھا تھا اور پیاس کے باعث اونٹوں کو حلال کر کے ان کے میدوں کے پانی سے اپنی پیاس بجھا رہے تھے۔ اٹھاں کی خاصیت ہوتی ہے بھئی وہ کئی دن کا پانی اندر اپنے اندر ذخیرے رکھ دیں۔ جب حضور علیہ السلام اس صورت احوال سے مطلع ہوئے تو فرمایا اگر یہ لوگ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے فرمان پر عمل پیرا ہوتے تو انہیں کوئی گزند نہ پہنچتی۔ بعد ازاں حضور علیہ السلام نے باقی ماندہ پانی طلب فرمایا، لوگوں کو پانی پینے کے لیے بلایا۔ آپ پانی ڈالتے جاتے تھے اور لوگ پیتے جاتے تھے حتیٰ کہ تمام لوگوں نے پانی سیر ہو کر پیا۔ علاوہ ازیں 10,000 گھوڑے اور 15,000 اونٹ بھی اس پانی سے سیراب ہوئے۔ کمال، ایک لوٹا۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، وما علیہ الا البلاغ۔